بہت سے ہمارے معاشرے میں سے جھوٹے علماء بھی مل رہے ہیں جیسے طارق مسعود صاحب جیسے لوگ ہیں، بڑے قابل ہیں، لیکن بالکل جھوٹ انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت والے اپنے آپ کو سلفی کہنے والے غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل سری جھوٹ ہے، یہ تو یعنی قابل قبول بات ہے ہی نہیں۔ ہمارا اسلام کی تعلیم ہے کہ غروب آفتاب کے بعد بلا وجہ کا تاخیر نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کے نام پہ، شک کے نام پہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل من ہا ہونا وادبر اللیل من ہا ہونا، اذا اقبل النہار من ہا ہونا وادبر اللیل من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ حدیث کے صاف الفاظ ہیں کہ جب دن یہاں سے آ جائے اور رات ادھر سے نکل جائے، یعنی دن ڈوب جائے اور رات نکل جائے، وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم تو یقیناً روزہ دار نے روزہ کھول لیا۔ اس کو ہم ایک مسئلے سمجھ سکتے ہیں، واضح ہو جاتا ہے نا، غروب شمس کے بعد روزہ دار روزہ کھول لے وے۔ آپ کو معلوم ہے چاہیے روزہ کھولنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے، وقت ہو گیا، آپ کسی صحرا میں ہیں اور سوچیں کہ اذان سنوں، اذان تو سنے نہیں آئے گی، پھر آپ وہاں پہ ٹھہرے 12-2 بجے رات میں آئے، اس کے بعد افطار کریں، نہیں، اذان شرط نہیں ہے۔ وقت ہونا، غروب ہونا یہ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے ہندوستان سے، اس کا ٹائمنگ تھا 6:35 یا 6:30 کا، پلین میں بیٹھ گیا ہے، پلین میں سفر کر رہا ہے، اب وہ روزے سے ہے، اب پلین میں اگر سفر کر رہا ہے تو وہ کیسے افطار کرے؟ اس کا افطار کا وقت کیا ہے؟ اگر وہ گھڑی سے افطار کرے گا، ایک مسئلہ ہے، گھڑی سے افطار کرے گا اور پلین میں اس طرف چل رہا ہے، کس طرف؟ یعنی سمجھ لیجیے گلف کی طرف۔ آپ جیسے جیسے گلف کی طرف بڑھو گے نا تو یہ سورج آپ کو نظر آتا جائے گا، یہ سورج آپ کو نظر آتا جائے گا۔ یہاں 6:37 ہے، آپ آگے بڑھ جاؤ، وہاں 6:45 ہے، اور آگے بڑھتے جاؤ 6:55 ہے، اور آگے بڑھتے جاؤ 6:30 ہے، یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک کے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ کتنے گھنٹے کا فرق ہے؟ اب اس کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر اللیل من اقبل النہار من ہا ہونا وادبر اللیل من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ اس وقت تو ہوائی جہاز کے مسافر کو کیا کرنا چاہیے معلوم ہے؟ سورج پر دھیان دینا چاہیے، جس وقت سورج غروب ہوا اس کا افطار ہو جائے گا۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے، اور بلا وجہ شک، احتیاط کے نام پہ تاخیر کرنا یہ شریعت کی مخالفت ہے، اس سے امت اسلام کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر ہوں گے۔ ایک روایت ہے لا یزال الدین ظاہرا، دین ہمیشہ غالب رہے گا، بلند رہے گا۔ کب؟ جب تک کہ لوگ ما عجل الفطرہ، جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں، وأخروا فی السحور، اور سحری میں تاخیر کریں۔ سحری کی تفصیل آپ جانتے ہیں، افطار کے تعلق سے اشارہ دیا گیا ہے حدیث میں کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ جلدی سے مراد ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آج 6:35 پر افطار ہے مثلا، اور آدمی جو ہے جلدی کرنے کے بعد 33 پہ کھول لے ہوئے، 32 پہ کھول لے ہوئے، 30 پہ کھول لے ہوئے، نہیں۔ افطار میں جلدی کرنے مقصد ہے اگر 6:33 ہے تو 6:34 نہ کرے، 6:34 ہے تو 6:35 نہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنا وقت متعین ہے اتنا ہی کرے، اس میں بلا وجہ کا شک شبہ، احتیاط، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ غور کرنے کی ہے، نقطہ غور کرنے کا ہے۔ ہم اور آپ ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں پہ بیانات ہوتے ہیں، کل بھی اس کی تفصیل گزری، اعلانات ہوتے ہیں، 10 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، آخری ہے، ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو مولوی صاحب یا مولوی نما اعلان کرتا ہے، یہ کس بیس پہ اعلان کرتا ہے؟ سوال کیجیے اس سے۔ کیا سورج دیکھ کر اعلان کر رہا ہے؟ چاند دیکھ کر اعلان کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، نہ سورج دیکھ کر اعلان کر رہا ہے، نہ چاند دیکھ کر اعلان کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پر اعتماد کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے نا۔ گھڑی دیکھ رہا ہے، ہاں 6:37 کا، 5:37 کا آج افطار سحر خلاص اعلان کر دیتا ہے۔ بھائی جب سحر 5:37 کا خلاص آپ اعلان کر رہے ہیں، 1 منٹ بھی پیچھے رک نہیں رہے ہیں، افطار کے لیے آپ گھڑی سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ افطار کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی سے کیوں دشمنی ہے؟ جب افطار بتا رہا ہے ٹائم میں، گروپ بتا رہا ہے ٹیکنالوجی کہ 6:33 کو گروپ ہو گیا ہے، پھر آپ کو دشمنی کیوں ہے؟ وہاں تو آپ 1 منٹ بھی نہیں رک رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر 5 منٹ 7 منٹ جیسی جس کی کنڈیشن سے ہو۔ ایک نقطہ پوائنٹ بتاؤں آپ کو، یہ رکنے والا معاملہ جو ہے نا، احتیاط کہو، شک کہو، ہیں کس کا ہے معلوم جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤخرون، اہل کتاب اپنے سحر میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں، یہود و نصارہ۔ کتنے منٹ؟ کافی رات ہونے کے بعد ان لوگ افطار کرتے ہیں، اور انہی کی روش پہ چلتے ہوئے روافظ ہیں۔ جانتے ہیں آپ، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، روافظ کی اذان عام مسلمانوں کی اذان سے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ
کیوں معلوم؟ ان کو شک ہے ابھی سورج غروب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، احتیاط کرو احتیاط کرو۔ روافظ یہود کی روش پہ روافظ چلے اور برا نہیں ماننا، روافظ کے طریق پہ مسلمانوں کی اکثریت چل رہی ہے، بھائی ابھی احتیاط کرنا چاہیے، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، ایسا کیلنڈر ہی بنا دو جس کے اندر 5-7 منٹ کا فرق ہو، پبلک سوال ہی نہ کرے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کرنا چاہیے۔